وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 10ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے پچھلے 9 پاروں میں اتنے احکامات پڑھے ہیں، اور بار بار جو ہم نے چیز پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، جو میری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو غصہ تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم نے دیکھی۔ اور میں نے بار بار آپ کو ہائی لائٹ بھی کروایا کہ دیکھیں پہلے اس پارے سے ابھی تک ہم بار بار یہ آیات پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتی ہوں، دیکھیں اہل کتاب جو تھے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کے اوپر رسول بھی تھے، ان کی کتابیں بھی تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم آیات کا انکار کرتے ہو، تو اس کا کیا مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ تم میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہو۔ تو ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ آیات جو ہیں وہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں۔ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہم سے تو ناراض نہیں ہو رہے، ہماری اپنی زندگیوں کا پیٹرن دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ابھی تک ہم نے سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کے دشمن انسان اور جنوں میں خود پیدا کیے۔ ہم نے پڑھی تھی نا وہ آیا۔ تو پھر ہم یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین، مطلب سب ان کا تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہم اس طرح سے دے سکتے نا۔ تو ان کی بھی آزمائش ہے، کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے کہ کون کس طرح صبر کرتا ہے، اس وقت کون کیسے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیں بات جو ہے نا وہ زندگی کے فیصلوں کی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے ایکچولی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہم آزاد ہیں، کوئی بھی مسئلہ ایسا آئے گا تو ہم اپنی طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور نبیوں کے ساتھ اگر ایسا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم لوگوں کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ جب کوئی دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، فوراً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے نا، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تھی تو مکہ کے لوگوں پہ مشکل حالات آ گئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ جب اتنا پیسہ ہوتا ہے، ریل پل ہوتی ہے، کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا، لیکن جب تھوڑے سیڈنس ہوتی ہے، تھوڑے حالات پرابلم ہوتی ہے، تو بندہ آسانی سے دوسرے کی بات سن لیتا ہے۔ اب پہلی سٹیج آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی کہ بندے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر خیر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں پلٹتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ تاکہ قیامت کے دن یہ حجت تمام ہو جائے کہ انہوں نے پھر وہ اپنی برائیوں میں، اپنی فساد کرنے میں، اپنی سب چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ، آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ججمنٹل نہیں ہو رہے، آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت ان کے گھر نظر آ رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر اچھا یہ اب دوسری جگہ پہ آتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب اس طرح سے آ جاتا ہے۔ اب تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر تیسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی رسی کھینچتے ہیں کہ پھر سانس بھی نہیں بندے کا نکلتا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ
جو عذاب کی صورت نظر آتی ہے نا، بعض لوگوں کو آپ دیکھو کہ اتنا نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے چین نہیں ہوتا، اندر سے سکون نہیں ہوتا، اور ان کی ظاہری شکل میں تو ہمیں نہیں نظر آتا، اور ہر کوئی تو کسی کو جا کے اپنے دکھ نہیں سناتا۔ لیکن یہ اصول یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بینہ سارا کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بینہ احکامات اس کے اندر دے دیے ہیں، اب بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہمارا ہی خسارہ ہوگا نا۔ اور اب دیکھیں گے کہ ہم 10ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی اب یہ آیا آئے گی کہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، میں آپ کو پھر سے یاد کروا دوں گی، تاکہ ہم جب تک ہمارا دورہ قرآن ختم ہو، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں پارے کے شروع میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں وہ ایکچولی مال غنیمت کے بارے میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، مال غنیمت جو بھی جنگیں تو وہاں پہ بہت ہوتی تھی کہ جنگوں میں جو مال جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہو جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کوئی جاب ایسی نہیں تھی یا بزنس ایسا نہیں کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا بھی جو پیسہ تھا وہ سارے کا سارا اسلام کی خاطر، اس کی خدمت کی خاطر وہ سب لگا دیا تھا۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی تھی اور غریب مسکین بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، اور 10ویں پارے کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان رکھو کہ جو حاصل کرو تم بطور غنیمت، کوئی چیز تو ہے اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اہل قرابت کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافروں کا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو نازل فرمایا اس نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن بھیڑ گئی تھی دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم تھے وادی بدر کے کنارے پر قریب کے، اور وہ کفار کنارے پر دور کے، اور قافلہ نیچے ساحل کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم باہم وعدہ کر لیتے تو نہ پہنچتے وقت مقررہ پر، لیکن یہ منظور تھا کہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا تھا واضح دلیل پر، اور جیتا رہے وہ جسے جینا تھا واضح دلیل پر، اور یقیناً اللہ ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دکھا رہا تھا انہیں اللہ تمہارے خواب میں، کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اللہ سبحانہ دکھا رہے تھے تھوڑی تعداد میں، اور اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت ہار جاتے۔ ادھر سے تو 1000 کا قافلہ تھا اور وہ پورے اسلحے سے لیس آ رہے تھے، یہاں پہ مسلمان 313، نہ کسی کے پاس تھوڑی سی تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، بس پیدل چل کے سارے جا رہے تھے جنگ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ وہ تعداد بھی تھوڑے ہیں تاکہ ان کو ہمت ہو۔ آپ یہاں پہ غور کیجئے گا، یہاں تو ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نا ایسے نہیں چھوڑتا، اگر کبھی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کریں، مطلب فار ایگزامپل سسرال میں ہے، فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہے یا کوئی ایسی لڑائی کا موقع آ گیا، تو اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن صرف یہ ہونا چاہیے، یہاں سے خالص ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے خالص ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ یا بدر کی جنگ جو ہوئی تھی پوری کی پوری، آپ اس میں پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت چھوڑ دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ واقف ہے سینوں کی باتوں سے۔ اور جھگڑنے کیسے لگتے کہ پھر وہ ڈر جاتے کہ یہ تو اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ہم آگے جائیں کہ نہ جائیں، ہم کیا کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دکھا رہا تھا وہ تمہیں ان کو، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے اور تم کو تھوڑا کر کے ان کی نظروں میں، تاکہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کفار مکہ جو آئے تھے، مشرکین مکہ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نظروں میں مسلمانوں کو تھوڑا کیسے دکھا رہے تھے کہ مسلمانوں کو تو ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے تاکہ برابر کی چوٹ کی لڑائی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو آزماتے ہیں نا کہ حوصلہ کیا ہے، قائم ہے کہ نہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ کوئی چھوٹی بات تھی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، تو لڑائی تو برابر کی ہونی چاہیے نا۔ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اے وہ ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے، تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ غور کریں کہ اب میدان جنگ ہے،
اتنے मुश्किल हालात हमारे अपनी पे लेते हैं ना बात, कि किसी ऐसे मामले में फंस के इतने मुश्किल हालात हैं कि सामने हम बात करने बैठे हुए हैं, लेकिन जिक्र करते रहे अल्लाह का। अल्लाह के जिक्र से जुबान हमेशा तर होनी चाहिए और कामयाबी तभी आती है। ये एक असूल याद रख ले जिंदगी का। इसीलिए तो कहते हैं कि जब नमाज पढ़ो और उसके बाद जब तुम फारिग होते हो, तुम अपने काम में लग जाते हो, सफाई कर रहे हो, खाना पका रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन जुबान को अल्लाह की याद से तर रखो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, और ना झगड़ा करो आपस में, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और उखड़ जाएगी तुम्हारी हवा, और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों को। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को पहले से बता रहे हैं, क्योंकि ओहद में अब जब जाना था मुसलमानों ने, कि अताअत करो नबी की, क्योंकि उस वक़्त क्या हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दर्रे पे जब खड़ा किया था, तो कुछ मुसलमान वहां से हट गए थे ना, जो सहाबी थे, जो वो वहां से हट गए। उन्होंने सोचा कि अब कामयाबी हो गई है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उनको मना किया था। तो पहले से उनको तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है, तभी कामयाबी मिलेगी। और अब आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ना होना उन लोगों की तरह जो निकल आए अपने घरों से अतराते हुए और दिखाने के लिए लोगों को, और वो रोकते हैं अल्लाह की राह से, और अल्लाह उसका जो कुछ ये करते हैं अहाता किए हुए है। यहाँ पे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तकब्बर मत करना। ये जो कुफारे मक्का अपने घरों से निकले थे अतराते हुए कि हम तो सामान हमारे पास है, घोड़े हमारे पास हैं, और हमारे पास लड़ाई की सब चीजें हैं, हम तो जाएंगे और फतह करके आ जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो उतराते हुए जा रहे थे, तो उनका अंजाम देखो फिर क्या हुआ। और जब आरास्ता कर दिखाई उनको शैतान ने उनके अमाल, और कहा कि ना गालिब होगा तुम पर आज के दिन लोगों में से, और यकीनन मैं हूँ रफीक तुम्हारा। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों जमातों का, तो फिर गया उल्टे पांव और कहने लगा, यकीनन मैं बरी जिम्मा हूँ तुमसे, बेशक मैं देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो शैतान ने उनके दिलों में वसवसा ये डाला कि देखो तुम्हें कौन हरा सकता है, ये तो गरीब सारे उधर गए थे, इनके मुकाबले तुम्हारे साथ कहाँ हो सकता है। यहाँ पे देखिए, शैतान जो था वो तो क्योंकि नारी मखलूक है, तो उसने नूरी मखलूक को वो देख सकता था। तो उसने मैदान जंग में जब देखा फरिश्तों को, तो उधर से वो भाग गया और उसने कहा कि मैं तो डरता हूँ अल्लाह के अजाब से। और आयत नंबर 49 में जब कह रहे थे मुनाफिकीन, और वो लोग जिनके दिलों में थी बीमारी के, मगरूर कर रखा है इन लोगों को इनके दीन ने, और जो भरोसा रखता है अल्लाह पर, तो यकीनन अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और काश के देखो तुम जब जाने निकालते हैं उनकी जिन्होंने कुफर किया, फरिश्ते के जरबे लगाते हैं। अब गौर कीजिए, अब ये आयत किस वक्त की है, जिस वक्त हमारी जाने निकलती हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि बाज लोगों को लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बस आसानी से किसी को मुश्किल सांस आता है, किसी का कुछ है, बस इसी तरह से आखिरी वक्त आ जाता है। जैसे ही आखिरी वक्त आता है, हमारे पास से गायब के पर्दे उठ जाते हैं ना, तो फिर जो मामलात होते हैं, जहां जहां भी आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए कि वो जो काफिर हैं उनकी जानें कैसे निकलती हैं। और काश के देखो तुम जब जाने निकालते हैं उनकी जिन्होंने कुफर किया, फरिश्ते के जरबे लगाते हैं उनके चेहरों और उनकी पीठों पर, और कहते हैं कि चखो मजा आग में जलने के अजाब का, ये बसबब इसके जो आगे भेजा है तुम्हारे हाथों ने, और ये कि अल्लाह नहीं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। देखिए ये सारा कुछ जो मामला हो रहा है, हम कहते हैं ना कि नहीं ऐसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने रहमान है, इतने रहीम है, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके अमलों की वजह से हुआ, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करने वाला। और आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जैसा हाल हुआ आले फिरौन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, कुफर किया उन्होंने अल्लाह की आयात से, तो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला। ये इसलिए कि अल्लाह नहीं है बदलने वाला नेमतों का, जो वो इनाम करता है किसी कौम पर, जब तक ना बदल डाले वो जो उनके दिलों में है। और ये कि अल्लाह सुनता और जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी कौम को इतनी इज्जत देते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कि अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैंने उनको आसमानों जमीनों पर पूरे जहानों पे उनको फजीलत दी थी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अपनी नेमत दे देते हैं तो वो खुद नहीं बदलते उस नेमत को, जब तक वो लोग खुद उस नेमत को नहीं बदल देते, उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं। और आयत नंबर 54 में कि जैसा हाल हुआ आले फिरौन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, झुटलाया उन्होंने आयात को अपने रब की, तो हलाक कर
डाला हमने उनको उनके गुनाहों के सबब, और गर्क कर दिया आले फरौन को, और वो सब जालिम थे। और आयत नंबर 55, यकीनन बदतर जानदारों में अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया सो वो नहीं ईमान लाते, और वो लोग सुलह का अहद किया था तुमने जिनसे, फिर वो तोड़ डालते हैं अपने अहद को हर मर्तबा, और वो नहीं डरते अल्लाह से। ये कौन लोग थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे ना, तो मदीना में जो यहूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आके उनके साथ अहद किया था कि अगर बाहर से कोई हमला करने आएगा तो हम सब मिलके उसके खिलाफ हमला करेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुनाफिकत का जिक्र करते हैं कि उनको दिलों में रोक है। फिर अगर काबू पाओ तुम उन पर लड़ाई में तो उन्हें ऐसी सजा दो कि मुंतशिर हो जाए वो लोग जो उनके पसे पुश्त हों, शायद कि वो इबरत हासिल करे। और अगर खौफ हो तुमको किसी कौम से खयानत का, तो फेंक दो उसका अहद उन्हीं की तरफ बराबरी के तौर पर, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता खयानत करने वालों को। कि अगर देखें अहद को तोड़ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि अगर कोई अहद अपना तोड़ देता है तो फिर तुम्हारा उसके साथ कोई मुआहदा वापस नहीं रहता, फिर तुम अपने मुआहदे तोड़ सकते हो। और ना गुमान करे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि वो बाजी ले गए हैं, बेशक वो नहीं आजिज कर सकते अल्लाह को। और तैयार रखो उनके मुकाबले के लिए जो कुछ तुम में से हो सके कुव्वत के जोर से, और घोड़ों के तैयार रखने से कि हैबत तारी रखो इससे अल्लाह के दुश्मनों पर और अपने दुश्मनों पर और दूसरे लोगों पर उनके सिवा। नहीं तुम जानते जिनको, अल्लाह जानता है उनको। और जो खर्च करोगे तुम कोई चीज अल्लाह की राह में, पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हें इसका अजर, और तुम्हारा नहीं नुकसान किया जाएगा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि जो अल्लाह की राह में देने की, कि जब दीन की सरबुलंदी के लिए तुम खर्च करते हो तो अल्लाह तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला देगा। और अगर झुके वो सुलह की तरफ तो तुम भी झुक जाओ उनकी तरफ, और भरोसा रखो अल्लाह पर, बेशक वो सब जानने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ अमन का मुआहदा करते हैं तो तुम भी उनके साथ अमन का मुआहदा कर लो। और अगर इनका इरादा ये हो कि फरेब दे तुमको, तो यकीनन काफी है तुम्हारे लिए अल्लाह, वही तो है जिसने तकवीयत बख्शी तुमको अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। पहले भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अपनी मदद से और मोमिनों के साथ तुम्हारी मदद की। यहाँ पे आप देखिए हजरत ईसा के बारे में जब हमने पढ़ा था तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम्हारे हवारी जो हैं उनके दिल में अल्लाह ने इल्का किया था तो वो तुम्हारे साथी बने ना। तो अगर हमें किसी की मोहब्बत चाहिए, हमें किसी की दोस्ती चाहिए, तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों के थ्रू उनमें अलका कर देंगे तो वो लोग मोहब्बत करने लगते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी ये बात है, जब समझ आ जाती है ना तो फिर बहुत मजा आता है। और अब आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उसने उल्फत डाल दी उनके दिलों में। देखिए फिर वही बात आ गई ना, अगर तुम खर्च कर देते जो कुछ जमीन में है सब का सब, तो नहीं डाल सकते थे उल्फत उनके दिलों में, लेकिन अल्लाह ने उल्फत डाल दी उनके दरमियान, बेशक वो जबरदस्त हिकमत वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी काफी है तुम्हारे लिए अल्लाह और उनके लिए भी जिन्होंने तुम्हारी इत्तबा की मोमिनों में से। कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे। कुरान को अगर समझना है तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को समझना होगा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी तरगीब दो मोमिनों को जिहाद की। अगर होंगे तुम में 20 साबित कदम रहने वाले तो गालिब रहेंगे 200 पर, और अगर होंगे तुम में से 100 साबित कदम तो गालिब रहेंगे 1000 पर इन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया, क्योंकि वो ऐसे हैं कि नहीं कुछ भी समझ रखते। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, कि अगर आपके सामने कोई दुश्मन ऐसा है, अगर आपके सामने किसी के साथ लड़ाई है, कोई ऐसी बात है जो अंडरस्टैंड नहीं दूसरा कर रहा, तो आप ये देखिए कि अगर वो सारे भी मिलके आपके खिलाफ कोई बात करें, जॉब पे आप समझ लें कोई ऐसा हो रहा है या कहीं भी, तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मदद करना चाहेगा ना तो कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अल्लाह की बात को समझने की बात है। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब तखफीफ कर दी अल्लाह ने तुम पर और मालूम कर लिया कि तुम में से किस कदर कमजोरी है। बस अगर होंगे तुम में से 100 साबित कदम तो गालिब रहेंगे वो 200 पर, और अगर होंगे तुम में से 1000 तो गालिब रहेंगे 2000 पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साथ है साबित कदम रहने वालों में। अब यहाँ पे कमजोरी क्या थी? कुछ लोगों का मैंने पहले आपको बताया था ना कि नए नए इस्लाम के फोल्ड में आए थे,
تو اس لیے وہ جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو اتنے وہ خالص اس طرح سے نہیں تھے، ابھی ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایمان کم بھی ہے تب بھی وہ زیادہ پر غالب آئیں گے، لیکن ابھی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے جتنی پہلے بتائی تھی۔ جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، جو پکے تھے اپنے دین میں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ابھی ایمان میں اتنے پکے نہیں، وہ بھی غالب ہوں گے۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں شایان ہے نبی کے لیے کہ رہیں اس کے پاس قیدی جب تک کہ نہ دشمنوں کو کچل دے اچھی طرح سے زمین میں، تم چاہتے ہو مال دنیا کے اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت۔ غور کیجیے اس آیا کو، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ بدر کی جنگ میں جو قیدی آئے تھے، اب 70 تو مارے گئے تھے، اور جو باقی کے لوگ قیدی ہو کے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں تھا، ابھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کو فدیہ پہ ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرم دل کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کو مانا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ جو کیونکہ مال آئے گا جو بھی، تو وہ اسلام کی خاطر، جو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جنگوں میں تو ضرورت ہوتی ہے مال کی۔ اب حضرت عمر جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اگر واپس آئیں گے تو یہ پھر ان کو تقویت بخشیں گے، ان کی قوم زیادہ بڑی ہو جائے گی، وہ جا کے پھر اسلام کے اگینسٹ آئیں گے، تو یہ جو قیدی ہیں ان کو سب کو ختم کر دیا جائے، یہی ان کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود بھی نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کی بات کو زیادہ اہمیت دی اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر آ گیا۔ لیکن اب پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم آتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے بتایا نا کہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا، تو اپنی مرضی سے فیصلہ ہو رہا تھا نا، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد تو اسی طرح سے ہونا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہوتا نوشتہ اللہ کا پہلے سے، مطلب اللہ کا پہلے سے وہی نہ آتی، فرمان نہیں ہوتا، تو ضرور ہوتا تم کو اس پر جو فدیہ لیا تھا تم نے عذاب بہت بڑا۔ غور کیجیے اس بات پہ، اور یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تمہیں حلال اور طیب، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے نبی کہہ دو ان سے جو ہیں تمہارے قبضے میں قیدیوں میں سے، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں نیکی تو عنایت فرمائے گا تمہیں بہتر اس سے جو لے لیا گیا ہے تم سے، اور معاف کر دے گا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کرے تم سے خیانت کرنے کا تو بے شک وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے، تو اس نے قابض کر دیا تمہیں ان پر، اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، جنہوں نے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نہیں ہجرت کی تو نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ مدد طلب کرے تم سے دین کے معاملے میں تو تم کو لازم ہے مدد کرنا، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو صحابہ جو تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہمیت بتا دی کہ وہ کون لوگ تھے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سخت حکم آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہجرت کے معاملے میں جو حکم آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو پھر جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے ہجرت کرنا لازم ہو گیا تھا، اور سوائے ان کے جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں کمزور تھیں یا بچے تھے وہاں پہ اور وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، اور اس کی ریزن تھی۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کہ وہاں پہ کاروبار ہے یا میں میرے سارے جاننے والے ادھر ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، دیکھے کتنا سخت حکم تھا کہ سارا کچھ چھوڑ کے اب حکم آ گیا تو وہاں پہ چلو، کیونکہ مسلمانوں کو قوت کی ضرورت تھی، تعداد میں قوت کی ضرورت تھی، تاکہ ایک جگہ پہ اس وقت تو مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے نا۔ اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ناراضگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر نہ کرو گے تم یہ مومنوں میں آپس کی رفاقت تو برپا ہو جائے گا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں
اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے رہنے کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے عزت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ لوگ مدینہ کے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے۔ اور اب آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کر گئے اور جہاد کرتے رہے تمہارے ساتھ ہو کر، تو وہ لوگ بھی ہیں تم ہی میں سے ہیں جو، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے اس میں ہمیں کتنے خوبصورت احکامات سمجھ آئے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کبھی آزما کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے جو ننگی تلوار کی طرح مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی احکامات لے کے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفات ہیں اس کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، سو چل پھر لو تم زمین میں 4 مہینے اور جان رکھو کہ تم نہ عاجز کر سکو گے اللہ کو، اور یقیناً اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اب یہاں پہ جو 4 مہینے کی بات ہے، ہم پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ 9 ہجری میں جب مسلمانوں پہ حج فرض ہو گیا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب مدینہ میں آئے ہیں مسلمان تو وہ حج نہیں کر سکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو قافلے کا امیر بنا کے حج کے لیے بھیجا تھا، اور یہ آیات جو ہیں جو اب آج ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے یہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے عرفات کے دن میں یہ اعلان کر دو کہ 4 مہینے کے بعد اب مشرکین مکہ میں سے کوئی وہاں پہ نہیں رہ سکتا، اور پھر اس کے بعد جو بھی احکامات آئیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جمعے کا حج ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حج اکبر ہے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمرے کو اس زمانے میں لوگ حج اصغر کہتے تھے، تو اس وجہ سے جب حج کی بات آتی تھی تو اس کو حج اکبر کہتے تھے۔ یہ جمعے والے دن والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ذمہ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، پھر اگرچہ تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان رکھو کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، اور خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت سخت آیات آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بس آخری فیصلہ ہو گیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کا جو عہد تھا وہ مشرکین مکہ نے خود توڑا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کا۔ اور آیت نمبر 4، مگر وہ لوگ تم نے عہد کیا ہو جن کے ساتھ مشرکوں میں سے، پھر نہ کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ کسی طرح سے بھی، اور نہ مدد کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان سے کیا ہوا عہد ان کی مقررہ مدت تک، یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں توڑا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو ان کے ساتھ تمہارے عہد جو ہیں ان کو تم قائم رکھو۔ پھر جب گزر جائے 4 مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم نے۔ دیکھیے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ آیا جب وحی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، تو وہاں پہ اس وقت حج کے درمیان میں مشرکین مکہ بھی تھے، کیونکہ وہ طواف تو کرتے تھے، اور وہ خود سن رہے ہیں کہ اناؤنس کیا ادھر ہو رہا ہے۔ پھر جب گزر جائے مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم انہیں، اور پکڑ لو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور بیٹھے رہو ان کے لیے ہر گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز اور دینے لگے زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
यहाँ पे आप देखिए ज़कात का लफ्ज़ पढ़ते हुए मेरे ज़हन में आ रहा है कि आजकल क्योंकि हर एक को शौक होता है कि ज़कात इसी महीने में हम लोग ज़कात दे दें क्योंकि अजर ज़्यादा होता है। तो लोगों के क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं तो मुझे इतनी हँसी आती है कई दफ़ा कि छोटी-छोटी सी बात को लेके कि अच्छा अगर हमने ज़कात देनी है तो फिर हम ये घर की फलां चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बर्तन है, हम वो ज़कात में दे दें, तो दे सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हुए उसकी जो कीमत है उसके मुताबिक दे सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखिए जब अल्लाह की राह में देना होता है ना, तो हम थोड़े-दिले हो जाते हैं। बाज़ लोगों का तो ये था कि अगर हमें विरासत में ज़मीन मिली है, तो क्या फिर हम उस पे भी ज़कात दें? अब हम इतनी मतलब चीज़ों पे तो ऐसे तो आप ओन करते हैं वो, अगर आपकी अपनी है आप देंगे वरना तो आप वापस कर दें जिन्होंने आपको विरासत में दी है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हर मुसलमान अगर जितनी ज़कात उस पे फ़र्ज़ है, इतनी थोड़ी है 2.5% उसमें भी हमारी जान निकलती है। अगर सब देना शुरू हो जाएँ, तो मुझे लगता है कि गुर्बत खत्म ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और अगर कोई मुश्रिकों में से पनाह मांगे तुमसे तो पनाह दे दो उसको यहाँ तक कि सुन ले वो अल्लाह का कलाम, फिर वापस पहुंचा दो उसको उसकी अमन की जगह। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म हैं। क्यों कर रह सकता है मुश्रिकों के लिए अहद अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल के नजदीक, मगर वो लोग अहद किया तुमने जिनसे मस्जिद हराम के नजदीक, सो जब तक कायम रखे वो तुम्हारे अहद पर तो तुम भी कायम रहो उनके अहद पर, यकीनन अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकियों का। और अब आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाती है कि क्यों कर रह सकता है उनसे अहद, जबकि अगर ये गलबा पा ले तुम पर तो ना लिहाज रखे तुम्हारा मामलात में कराबत के और ना ही अहद के। ये खुश कर देते हैं तुम्हें अपने मुंह से और इनकार करते हैं उनके दिल, और इनमें अक्सर नाफरमान है। और बेच दिया अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पर, कि मतलब क्या इसका कि अल्लाह की आयत को अहमियत ही नहीं दी है, और फिर रोकते हैं लोगों को उसके रास्ते से, यकीनन बुरा है जो वो करते हैं। नहीं लिहाज करते ये किसी मोमिन के हक में कराबत का और ना अहद का। अब यहाँ पे कराबत का हम बार बार जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का के साथ उनका खानदान था उधर। अब जो मुसलमान हुआ था, अगर उनकी फैमिली मुसलमान नहीं हुई थी तो उनका खानदान था, उनके दोस्त थे, उनके सारी उम्र तो वो वहीं रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब दुश्मनी की बात आती है तो वो ये चीज का भी लिहाज नहीं करते हैं कि ये कराबतदार हैं या इनसे कोई अहद है, और यही लोग हैं जो हद से तजावज करने वाले हैं। फिर अगर ये तौबा कर ले और नमाज कायम करे और देने लगे ज़कात तो तुम्हारे भाई हैं दीन में, और खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और अगर तोड़ दें अपनी कस्मों को बाद अपने अहद करने के और तानाजानी करने लगे तुम्हारे दीन में, तो जंग करो काफरों के पेशवाओं से, बेशक नहीं कस्में इनकी काबिल एतबार, शायद कि वो बास आ जाएं। क्या नहीं जंग करोगे तुम ऐसे लोगों से जिन्होंने तोड़ डाली अपनी कस्में और कसरत कर लिया जला वतन करने का रसूल को, और वही है जिन्होंने इब्तदा की तुम में से पहली मर्तबा अहद शिकने की। क्या तुम डरते हो इनसे? सो अल्लाह का हक ज्यादा है कि तुम अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जंग करो इनसे, अजाब में डालेगा इनको अल्लाह तुम्हारे हाथों से, और इन्हें रुसवा करेगा और मदद करेगा तुम्हारी इनके खिलाफ, और शफा बख्शेगा दिलों को और उन लोगों के जो मोमिन है, और दूर कर देगा गुस्सा उनके दिलों से, और तौबा कबूल करता है अल्लाह जिसकी वो चाहता है, और अल्लाह सब जानता है, हिकमत वाला है। और अब आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इम्तिहान की बात करते हैं जो हर इंसान इस दुनिया में उसको इस इम्तिहान से गुजरना होगा किसी ना किसी लेवल पे। क्या तुम ये गुमान करते हो कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे तुम, और नहीं अभी परखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया तुम में से, और नहीं बनाया अल्लाह के सिवा और ना उसके रसूल के और ना मोमिनों के किसी को दिली दोस्त, और अल्लाह वाकिफ है उससे जो तुम करते हो। अब देखिए ये आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अभी तो मैंने परखा ही नहीं है कि तुमने अल्लाह को और उसके रसूल को और मोमिनों को अपना दिली दोस्त बनाया है या नहीं। अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखना चाहते हैं कि इंसान अल्लाह के दीन में कितना पक्का है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं है मुशरिकों का ये काम कि आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों के, जबकि वो गवाही दे रहे हों अपने आप पर कुफर की। यही वो लोग हैं कि जाया होंगे जिनके अमाल, और दोजख में वो होंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि मुशरिकों का काम नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो तो खाना काबा के तवाफ करते थे, मतवल्ली भी थे उसके, और वो समझते थे कि हम ठीक राह पे हैं।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، کہ در حقیقت وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ اور نہیں ڈرا سوائے اللہ کے، تو امید ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ ہو جائیں وہ ہدایت پانے والے۔ کیا بنا رکھا ہے تم نے پانی پلانا حاجیوں کو اور آباد کرنا مسجد حرام کا، برابر اس شخص کے اعمال کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ نہیں ہے یہ دونوں برابر اللہ کے نزدیک، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کے تم متولی ہو، تم اس کو حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو یا پھر تم اس کا طواف کرتے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور وہ مومن ہے، کیا تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور بہت بڑے ہیں درجات ان کے اللہ کے نزدیک، اور وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ہجرت کی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، کہ ہجرت فرض ہو گئی تھی ہر وہ مسلمان کے لیے، کیونکہ مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اگر ہجرت نہ کرتے اور مدینہ نہ آتے تو مسلمان تو پہلے ہی تعداد میں اتنے کم تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کر دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کرو، سوائے ان کے کہ وہ لوگ جو غلام تھے کسی کے، وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، یا کوئی بچہ تھا یا معذور تھے یا کوئی عورت اکیلی تھی، اس کے علاوہ سب کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، کیا اس کے برابر تم ہو سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کتنی بڑی بات تھی نا، دیکھیے ہجرت کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ ان کے ساروں کی فیملیز، ان کے گھر ادھر تھے، ان کے کاروبار تھے، بچپن سے وہ وہاں تھے ایک نئی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر رہے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے درجات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت کی اپنی طرف سے، اور باغات ان کے لیے جن میں ہے نعمتیں ہمیشہ رہنے والے کی، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو رفیق، اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی دیکھے بات ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ جو اللہ کی احکامات کی کھلے عام نافرمانی کریں، کھلے عام نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے ایون تمہارے باپ دادا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں، اور جو دوستی رکھے ان سے تم میں سے، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہوں گے۔ اب دیکھیے ابو سفیان آئے نا اپنی مکہ میں آتے ہیں، جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اپنے صلح حدیبیہ کا، اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو جب اپنی بیٹی کے گھر گئے تو چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بستر تھا، جیسے ہی بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان 2 منٹ ٹھہریے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے وہ ویٹ کر رہے تھے تو اس نے وہ بستر فولڈ کر دیا۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یا کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، تو آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بات ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور مال وہ جو تم کماتے ہو، اور کاروبار تم ڈرتے ہو جس کے مان پڑنے سے، اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے وہی بات کہ دعا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور ان لوگوں کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا یا رب العالمین جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کھلے عام بتا دیا کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ہے نا، تو پھر انتظار کرو اس حکم کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے خلاف لے آئے، اور یقیناً مدد کر چکا تمہاری اللہ بہت سے موقعوں پر،
اور حنین کے دن جب کہ تم خوش ہوئے اپنی کثرت پر تو نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، اور پھر تم پلٹ گئے پیٹھ دکھا کر۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کثرت پہ خوش تھے کہ ہم تو اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، ہمیں تو فتح ملے گی، لیکن اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے ہی تم تکبر تمہارے دل میں آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا نتیجہ دکھا دیا۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور نازل کیے لشکر نہیں نظر آتے تھے وہ تمہیں، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں کی۔ پھر توبہ قبول کرے گا اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، در حقیقت مشرکین تو ناپاک ہیں، تو نہ قریب جانے پائے وہ مسجد حرام کے ان کے اس سال کے بعد، اور اگر تم کو خوف ہو مفلسی کا تو عنقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا، بے شک اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، کیونکہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور آ کے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، تو اپنے سامان بھی لاتے تھے، اور وہ بہت بڑی منڈی لگتی تھی کاروبار کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نہیں آتے اور کاروبار اس طرح کا نہیں ہوتا تو تم یہ نہ ڈرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنگ کرو ان لوگوں سے نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ حرام مانتے ہیں اس کو جو حرام کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، یہاں تک کہ نہ دینے لگے جزیہ اپنے ہاتھ سے، اور وہ رہے ذلیل ہو کر، اور کہتے ہیں یہود کے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہتے ہیں عیسائی کے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کے اپنے منہ سے ہیں، ریس کرنے لگے ہیں باتوں کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، ہلاک کرے ان کو اللہ، کہاں یہ بہکے پھرتے ہیں۔ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو معبود اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے معبود واحد کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی نا تو جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے یہودی بھی تھے اور کچھ ایسے تھے جو نصرانی بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تو اپنے مشائخ کو خدا نہیں مانتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا وہ اپنے علماء کی بات وہ سچ بولیں، صحیح بات کہیں نہیں کہیں، وہ اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا، اللہ کی آیات پہ ایمان لانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی بھی کوئی ایسی بات بتا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لگا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو ہم مان جاتے ہیں نا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی علماء کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے، اور وہ شرک کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے پھونک مار کر اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اور نہیں رہے گا اللہ مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو اگرچہ ناگوار ہی لگے کافروں کو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق پر، تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر اگرچہ ناگوار ہی لگے مشرکوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک بہت سے اہل کتاب کے عالم اور راہب یقیناً کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو خبر سنا دو ان کو عذاب علیم کی۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کو جب ضرورت ہے اس وقت اگر کوئی اپنا ہاتھ روک دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے عذاب کی خبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن دہکایا جائے گا اس کو دوزخ کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے اس کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے، تو سو مزہ چکھو اب اس کا جو تم جمع کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ داغا جائے گا، وہ جو سونا چاندی اپنے لیے جمع کرتے تھے اسی کو آگ میں پگھلا کے ان کے ماتھے ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا۔ تو جب اللہ کا دین غریب ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور انسان زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتا، صدقات تو دور کی بات ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تو آئے گا نا ایسے لوگوں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ماہ کی ہے، اللہ کی کتاب میں اس روز سے کہ پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، ان میں ہے 4 حرمت والے مہینے، یہی دین ہے سب سے درست، اور نہ ظلم کرنا ان میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تم مشرکوں سے سب مل کر جس طرح جنگ کرتے ہیں وہ تم سے سب مل کر،
اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے 4 مہینے جو حرمت والے مہینے تھے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مہینے میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہ کرے، اور ایون دو مشرکین مکہ بھی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے علاوہ مشرکوں سے جنگ کرو، در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینے کو بڑھ جانا ہے کفر میں۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسا موقع ہے تو وہ مہینہ ہی بدل دیتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا اب ہم جنگ یہاں پہ روکیں گے تو روکنے سے ہم یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت کا ہم اگلے مہینے کریں گے، اور اس مہینے اپنی لڑائی ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پورا کیلنڈر جو ان کا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ان کی عادت کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینوں کو بڑھ جانا ہے کفر میں، گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال کر لیتے ہیں اس کو 1 سال، اور حرام کر لیتے ہیں اس کو دوسرے سال، تاکہ پوری کر لے گنتی اس کی جو حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ حلال کر لیں اس کو جو حرام کیا ہے اللہ نے۔ خوش نما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے برے کام، ان کے اعمال، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو کافر ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں کہ جب کہا جائے تم سے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو چمٹ کر رہ جاتے ہو تم زمین سے؟ کیا راضی ہو بیٹھے ہو تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ سو نہیں ہے ساز و سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی کم۔ اگر نہ تم نکلو گے تو عذاب دے گا وہ تم کو بہت دردناک، اور بدل کر لے آئے گا وہ اور لوگوں کو تمہارے سوا، اور نہ نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 40، اگر نہ مدد کرو گے تم اس کے رسول کی تو بے شک مدد کر چکا ہے اس کی اللہ جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور دوسرا دو میں سے جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے کہ نا غم کا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینہ ان پر، اور مدد کی ان کی ایسے لشکروں سے کہ نہیں تھے تم ان کو دیکھتے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرشتوں سے مدد کرتے ہیں، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نکلو ہلکے ہو کر یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیے بار بار یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے مدد کرو، اور یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ اگر ہوتا مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر ہلکا تو ضرور پیچھے چل پڑتے تیرے، لیکن دور نظر آتی ہے ان کو مسافت، اور قسمیں کھائیں گے یہ اللہ کی کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو نکل پڑتے تمہارے